جی جیسے کہ ہم چار سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل اور 3 وتر، 2 نفل ہم عشاء کی نماز میں پڑھتے ہیں. تو یہ جو ہم 2 نفل پڑھتے ہیں یہ وتر کے بعد پڑھتے ہیں. آپ نے بہن کی گفتگو اس سے پہلے بھی سنی ہوگی جس میں انہوں نے پوچھا کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں عشاء مکمل کر لینے کے بعد، 17 رکعت پڑھ لیتے ہیں اور پھر آرام سے ہم اپنے آپ کو اطمینان سے فارغ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا ہے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. آپ دیکھ رہے ہیں نون ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل. بہن سے میں نے گزارش کی تھی کہ آپ پلیز یہ دیکھ لیں کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا یا نہیں. تو بہن نے جواب دیا کہ انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے. یہ سمجھ کر بیٹھی تھی کہ جو میرا پرانا چینل ہے میں اسی کو دیکھ رہی ہوں، کیونکہ نام بھی وہی ہے، ہوسٹ بھی وہی ہے، شکل بھی وہی ہے اور فارمیٹ بھی وہی ہے. آپ ہمیں اپنے سوالوں کو بھیجتے ہیں، ہم یوٹیوب پر سعودی علماء کے اور مشائخ کے فتاوی جات اردو زبان میں نقل کر دیتے ہیں. بہرحال ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہے یا نہیں کیا ہے تو کر لیں، اور اگر نہیں بھی کیا ہے تو ایک مرتبہ آپ پلیز میک شور آن ایوری ویڈیو کہ آپ ہمارے چینل کے سبسکرائبر ہیں یا نہیں، کیونکہ 75% ویڈیوز ہماری وہ لوگ دیکھتے ہیں جو کہ چینل کو جنہوں نے سبسکرائب بھی نہیں کیا ہوا ہے. آج جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ 17 رکعت کا پڑھنا عشاء کی نماز میں کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. ایک بار پھر سن لیجئے، جو ہمارے یہاں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے نا کہ عشاء کی نماز کتنی ہے. انٹرویو میں ایک دیکھ رہا تھا، ایک خاتون ہے، بازار میں نکلتی ہیں لاہور میں یا کہیں، اور وہ جا کر انٹرویو کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ عشاء کی نماز کتنی ہے، وہ کہتے ہیں 17 رکعت ہے. مغرب کی کتنی ہے، وہ کہتے ہیں 7 رکعت ہے. عصر کی کتنی ہے، وہ کہتے ہیں 4 رکعت ہے. ظہر کی کتنی ہے، وہ کہتے ہیں 12 رکعت ہے. فجر کی کتنی ہے، وہ جناب 2 رکعت ہے. اسی طرز پر اگر ہم اس انٹرویو کو ریاض یا سعودی عرب یا خلیجی ممالک کے بچوں میں جو کہ یہاں کی تربیت یافتہ ہیں، ہندوستان پاکستان کے ہی کیوں نہ ہوں، ان سے اگر پوچھیں گے تو وہ اگر پوچھے جائے گا ان سے سوال کہ فجر کی نماز کتنی ہے تو وہ 4 رکعت نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے 2 رکعت. ظہر کی نماز کتنی ہے، 4 رکعت کہیں گے، وہ 12 نہیں کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 4 رکعت فرض کی ہیں. عصر کی نماز کتنی ہے، 4 رکعت کہیں گے، 8 نہیں کہیں گے. مغرب کی نماز کتنی ہے، 7 نہیں کہیں گے، صرف 3 رکعت کہیں گے. عشاء کی نماز کتنی ہے، اس کا جواب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 17 رکعت ہے تب آپ اپنی معلومات کو درست کر لیں. جی ہاں، عشاء کی نماز 17 رکعت نہیں ہے، عشاء کی نماز صرف 4 رکعت ہے. اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ صبح کو فجر کی نماز کی 2 رکعت، اور 2 رکعت جو ہم پڑھتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق کہ جنت میں گھر بنتا ہے 12 رکعت جو نمازیں سنتیں یا سنت مؤکدہ جس کو کہتے ہیں ان کو پڑھنے پر ڈیلی بیسس پر اگر کوئی استمرار کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے تو 2 رکعت فجر کی، 6 رکعت ظہر میں، اور 2 رکعت مغرب میں، اور 2 رکعت عشاء کی نماز کے بعد وتر سے پہلے. تو یہ وہ رکعتیں ہیں 12 جن کو پڑھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت میں آپ کا محل تعمیر ہوتا ہے. لیکن کیا یہ فرضوں میں شامل ہے؟ جی نہیں، یہ فرائض میں شامل نہیں ہے. فرائض میں صرف اتنی رکعتیں شامل ہیں، اور آپ اپنی معلومات بھی صحیح کر لیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحیح ہے ان کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آتا ہے اور وہ پوچھتا ہے تو آپ علیہ السلام اس کو جواب دیتے ہیں کہ فجر میں اتنی، اور ظہر میں اتنی، اور عصر میں اتنی، اور مغرب میں اتنی، اور عشاء میں اتنی. تو وہ اٹھنے سے پہلے یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میں اس میں نہ اضافہ کروں گا نہ کم کروں گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ شخص اس پر قائم رہا جو اس نے بیان دیا ہے تو یہ جنتی ہے. تو گویا کہ فرائض پر عمل کرنا جنت کا حصول ہے. لیکن اگر آپ جنت میں حصول آپ نے حاصل کر لیا ہے تو یہ بڑی غنیمت ہے، اللہ کا بے پناہ انعام ہے. اور اس میں درجات کی بلندی اگر آپ چاہتے ہوں تو سنن کو ضائع نہ کریں. لیکن یہ معلومات اپنی درست ضرور کر لیں کہ عشاء کی نماز 17 رکعت نہیں ہیں، بلکہ مکمل دن بھر کے جو فرائض ہیں ان کی تعداد 17 ہے. کاؤنٹ کیجئے میرے ساتھ، 2 رکعت فجر کی، اور 4 رکعت ظہر کی. 2 اور 4 کتنی ہو گئی؟
6। ओके, और 6 रकात के बाद फिर 4 रकात असर की। 6 और 4 कितने हो गए? अगर आपने कहा है 10 तो बिल्कुल ठीक कहा है। और उसके बाद 10 रकात के बाद आपने मगरिब में कितनी रकातें पढ़ते हैं? 3 ना। तो 3 रकात आपने मगरिब में पढ़ी, तो यहां 10 और 3 13 हो गई। ओके, अभी तक कितने टोटल हो गया? 13 रकात। और अब 13 रकात के बाद जो 4 रकात इशा की है उसको मिलाकर 13, 14, 15, 16 और ये 17। तो जनाब 17 रकात होती हैं पूरे दिन भर की रकातें। इशा की नमाज की तादाद 4 रकात फ़र्ज है और 2 रकात वो सुन्नतें हैं जो कि मुतवातिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में घर बनाने का या महल बनाने की बशारत दी है। उससे भी आपको और हमें फ़ायदा हासिल करना चाहिए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल यह रहा है कि हमेशा सफ़र में हो या हज़र में हो, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वित्र ज़रूर पढ़ा करते थे। तो वित्र के भी 1 रकात भी पढ़ सकते हैं, 3 रकात भी पढ़ सकते हैं और 5 रकात भी और 7 रकात भी। यहाँ आप देख सकते हैं 5 रकात वित्र नमाज पढ़ने का तरीक़ा। और सारा ने भी आपको 1 रकात भी पढ़ना सिखा दिया है और 3 रकात भी पढ़कर आपकी खिदमत में पेश कर दी है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से भी मालूमात में इजाफा हुआ होगा और कम से कम वो गलत फहमी कि हमारी आखिरी जो रात की नमाज है वो 17 रकात है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। 17 रकात नहीं है, सिर्फ 4 रकात है। आप 17 पढ़ लें, 27 पढ़ लें और 57 पढ़ लें, इसमें आपको खुली छूट है। लेकिन ये तसव्वुर लेकर बैठ जाना कि इशा की नमाज 17 है, और वो जो बहन ये जानना चाह रही है ना कि इशा की नमाज के बाद हम 2 रकात बैठ कर पढ़ते हैं, उसके बारे में यहाँ मुकम्मल वीडियो मौजूद है, उसे भी आप ज़रूर देख लें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप इस चैनल को पसंद करते हैं तो ज्वाइन मेंबरशिप के ज़रिए इसे सपोर्ट भी करें। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।